بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اور اس وقت آپ کا سن مبارک کیا تھا جب آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور کیا دایا جناب حلیمہ سعدیہ نے مجبوراً آپ کو رضاعت کے لیے قبول کیا تھا۔ معزز ناظرین، جاہل عربوں میں تاریخ کی کوئی منظم اور مستقل ابتدا مقرر نہیں تھی، بلکہ علاقے کے اہم واقعات یا کسی خون ریز جنگ کو کسی ایک زمانے تک تاریخ کا آغاز کر دیتے تھے۔ تاریخ کے آغاز کے لیے کوئی معین دن نہیں تھا۔ معزز ناظرین، جس وقت ابرہہ جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، ہاتھیوں سمیت لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے مکہ پر حملہ کیا، اس وجہ سے وہ سال عام الفیل کہلایا، اور اسی سال مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 2 مہینے کے تھے کہ آپ کے والد جناب عبداللہ ملک شام سے تجارتی سفر کی واپسی میں شہر یثرب میں انتقال فرما گئے، اور وہیں پر آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آمنہ کے لال نے ولادت کے ابتدائی دنوں میں اپنی ماں کا دودھ پیا، اس کے بعد تھوڑے دن تک کنیز صوبیہ نے اپنا دودھ پلایا۔ اس دور میں عرب میں ایک رسم تھی کہ بچہ کو دایا کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسے دودھ پلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جناب حلیمہ سعدیہ نامی دایا کے سپرد کر دیا گیا۔ جناب حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھی اور دیہات میں زندگی بسر کرتی تھی۔ اس زمانہ میں ایک نومولود بچے کو کسی بادیہ نشین کے سپرد کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس بچے کی پرورش صحرا کی پاک و صاف اور کھلی فضا میں ہو اور مکہ میں وبا کی بیماری کے خطرے سے دور رہے۔ بعض تاریخی کتابوں میں حلیمہ کو دایا کے طور پر انتخاب کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، لہٰذا کوئی دایا آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم ہونے کے باوجود مجبوراً رضاعت کے لیے قبول کر لیا۔ لیکن دائیوں کی طرف سے محمد کو یتیمی کی خاطر قبول نہ کرنے کی وجہ قابل قبول نظر نہیں آتی، کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جناب عبداللہ کا انتقال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند ماہ بعد ہوا تھا، اس لحاظ سے وہ اس وقت یتیم نہیں تھے۔ دوسری وجہ، کیونکہ آپ کے دادا قبیلہ کے سردار تھے اور بہت زیادہ دولت و ثروت کے مالک تھے، تو اس دولت کو دیکھتے ہوئے نہ صرف دائیوں نے لینے سے انکار نہیں کیا ہوگا، بلکہ ایسے خاندان کے بچے کی رضاعت کے لیے آپس میں جھگڑا کیا ہوگا۔ معزز ناظرین، دایا حلیمہ سعدیہ نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور 5 سال تک آپ کی پرورش کی، اور اس کے بعد آپ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوش قسمتی ہے جناب حلیمہ سعدیہ آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ، آپ پر لاکھوں سلام۔ اس کے بعد جناب آمنہ اپنے بچے کو لینے کے بعد ایمن جو کہ جناب عبداللہ کی کنیز تھی کے ساتھ مدینہ گئی تاکہ اپنے شوہر جناب عبداللہ کی قبر پر جا کر حاضری دے سکیں اور آپ کے ماموں سے ملاقات کر سکیں۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام کرنے کے بعد مکہ پلٹتے وقت مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ایمن قافلہ کے ہمراہ آپ کو مکہ لے آئیں اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے حوالے کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال تھی جب آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا نے اپنے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو سونپی۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔